امام اعظم ابو حنیفہ گلی سے گزر رہے ہیں تو دیکھا ایک بوڑھی اماں چرخہ کاٹ رہی تھی. مولانا آفتاب حیدر صاحب، مولانا شیخ صاحب، حضرات توجہ، چرخہ کاٹ رہی تھی. امام صاحب کے موج میں بات آئی، کھڑے ہو کے کہتے ہیں بوڑھی اماں چرخہ ہی کاٹتی رہتی ہو یا رب کو بھی پہچانا ہے؟ وہ بوڑھی اماں پھر اس دور کی بوڑھی اماں تھی، تبدیلی والے دور کی بوڑھی اماں نہیں تھی. آج کی بوڑھی اماں تو پوتوں سمیت بڑی سکرین کے سامنے بیٹھی ہوتی ہے، اور پوتے بھی پھر ایسے ہی نکلتے ہیں مائیکل جیکسن جیسے. بڑی اماں کہتی ہے امام صاحب نے کہا بوڑھی اماں چرخہ ہی چلاتی رہتی ہو یا رب کو بھی پہچانا ہے؟ بڑی اماں کہتی ہے امام صاحب آپ نے رب کو پہچانا کتابوں سے، میں نے رب کو پہچانا اس چرخے سے. آپ نے رب کو پہچانا کتابوں سے، میں نے رب کو پہچانا اس چرخے سے. مجھے چرخے نے بتایا رب ہے اور ہے بھی اکیلا. توحیدی بولے میرے ساتھ، رب ہے اور ہے بھی. امام صاحب نے کہا بڑی اماں بڑی دلچسپ ہے، کھڑے ہو گئے. پوچھا کیسے؟ امام صاحب کہتے بوڑھی اماں کہتی ہے میں چلاؤں نہیں تو چلتا نہیں، میں چلاؤں نہیں تو چلتا نہیں. جب ایک چرخہ میرے نہ چلانے سے نہیں چلتا تو اتنی بڑی کائنات کسی کے نہ چلانے سے کیسے چل سکتی؟ مجھے چرخے نے بتایا ہے رب ہے اور ہے بھی اکیلا. آپ نے بھی کھانا کھا لیا نا؟ ماشاءاللہ. رب ہے اور ہے بھی. امام صاحب کہتے ہیں وہ کیسے؟ سننا. بڑی اماں کہتی ہے اگر ہم چرخہ چلانے والی ہوتی دو، چرخہ چلانے والی ہوتی، میں کہتی میں ادھر کو چلاؤں گی، وہ کہتی میں ادھر کو چلاؤں گی، دھاگا ٹوٹ جاتا. اور اگر میں کہتی میں ادھر کو چلاؤں گی، وہ بھی کہتی میں ادھر کو چلاؤں گی، چرخہ ٹوٹ جاتا. مجھے چرخے نے بتایا رب ہے اور ہے بھی اکیلا. قاضی کا جملہ سن کے سارے نہیں بولیں گے، عقیدے والا بولے گا، ایمان کی تازگی والا بولے گا. یہ پروگرام ہوتے ہی ایمان کی تازگی کے لیے ہے. اگر ہم چلانے والی ہوتی دو، یا دھاگا ٹوٹتا یا چرخہ ٹوٹتا. اگر رب ہوتے دو، ایک کہتا میں اسے بیٹا دوں گا، دوسرا کہتا نہیں میں اسے بیٹی دوں گا. ایک کہتا میں اس کے نصیبے میں بادشاہت رکھوں گا، دوسرا کہتا نہیں میں اسے گداگر بناؤں گا. نظام ٹوٹ جاتا. مجھے چرخے نے بتایا ہے رب ہے اور ہے بھی اکیلا. تو پھر قاضی کو محبت میں کہنے دینا وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے. وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے. ہر صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف، ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے. ادنا ہے کوئی اعلیٰ، حبشی ہے یا قرشی، ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تو ہے. تخیل سے ہے آگے تیری شان غفاری، لاحق کرم آپ سناتا تو ہے. تیرے امر کا اعجاز ہے کونین کی تخلیق، فیکون عمل راز بتاتا تو ہے. اندھیروں میں سویروں کو سلاتا تو ہے، سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، لا شریک له ولا وزیر له ولا مشیر له، لا مثل له ولا مثال له، لا والد له ولا ولد له. ازلی ابدی احدی صمدی فردی فریدی دیمومی، لا اول له ولا آخر له، لا ظاہر له ولا باطن له. ثم نشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا وسندنا سید ساداتنا سید عباداتنا
شفیعنا کریمنا محبوبنا محبوب ربنا طبیبنا طبیب قلوبنا طبیب عیوبنا طبیب اجسادنا طبیب ارواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا آلانا اولانا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین صدق اللہ مولانا العظیم۔ صدق دل کے ساتھ درود شریف کی تلاوت فرما لیں۔ قابل تعظیم علماء کرام، معززین علاقہ، مکرم سامعین، ایک رب کے حضور جھکنے والی ہر جبیں کو السلام علیکم۔ غالباً آج تیسری دفعہ برادرم قاضی محمد طارق صاحب، بھائی محمد نوید صاحب اور ان کے رفقا کی دعوت پر آج تیسری بار آپ سے گفتگو کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا مل بیٹھنا محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اگر آپ تھوڑے سے قریب ہو جائیں تو جو بعد میں حضرات تشریف لائیں گے وہ آپ کی گردنیں نہ پھلانگیں، انہیں پیچھے جگہ مل جائے۔ اگر آپ تھوڑے سے قریب ہو جاتے ہیں تو جو بعد میں حضرات آئیں گے وہ آپ کی گردنیں نہ پھلانگنی پڑے، انہیں توہین نہ ہو آپ کی، انہیں آخر میں جگہ مل جائے۔ آپ تھوڑے سے اگر قریب ہو جائیں تو اس وقت اس پروگرام کی دوسری نشست ہے۔ میں بڑے مختصر وقت میں آپ کے سامنے اپنی معروضات عرض کروں گا، اس لیے کہ مجھے پہلی نشست کے آخر میں بات کرنی تھی، لیکن بس کسی وجہ سے میں دوسری نشست میں حاضر ہوا، تو میں اس لیے مختصر وقت رکھوں گا تاکہ باقی جو مہمان ہیں انہیں آپ سن سکیں۔ اتنے کیمروں کی ویسے ضرورت نہیں، اگر آپ ناراض نہ ہوں تو آپ کی توجہ اپنے موبائل کی طرف رہے گی، میرے ساتھ آپ بات نہیں کر سکیں گے۔ یہ جو ریکارڈنگ کر رہے ہیں نا جیدی بھائی، یہی کافی ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ میرے ساتھ بات کریں جی؟ ہاں وہ آ جائے گی انشاءاللہ۔ آپ میرے ساتھ بات کیجئے، میری جانب توجہ رکھیے گا۔
یہ پروگرام ہر سال ہوتا ہے، سجایا جاتا ہے، آپ حضرات تشریف لائے، میں بھی حاضر ہوا، آپ سننے کے لیے آئے، میں سنانے کے لیے حاضر ہوا۔ یہ کیوں ہوتے ہیں پروگرام؟ کبھی سوچا میں نے یا آپ نے کہ یہ اتنی محنت میزبان کیوں کیا کرتے ہیں کہ ایک پروگرام کا اہتمام کرتے ہیں، اس کے اشتہار شائع کرتے ہیں، مہمانوں سے وقت لیتے ہیں، پھر اہتمام ہوتا ہے اس دن کا، پھر کئی اور انتظامی امور ہوتے ہیں، ان سب سے گزر کر یہ وجہ کیا ہے؟ اتنا تردد کیوں؟ اتنی تگ و دو کیوں؟ آپ حضرات اپنے کام چھوڑ کر تشریف لائے، یہ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ بڑی خوبصورت بات کی، چلو یہی بات لے لیتے ہیں ہم سے، یہی بات لے لیتے ہیں جی۔ ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو، ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو۔ سبھی یہ چاہتے ہیں کہ میری جب موت آئے تو اس وقت میری زبان پہ کلمہ شہادت ہو۔ تھوڑی میری جان، میں نے اس لیے کہا نا کہ ریکارڈنگ چھوڑیں، میری جانب توجہ کریں۔ سب چاہتے ہیں کہ موت ایمان پہ آئے، یہ پروگرام اس لیے ہیں کہ ہماری زندگی ایمان پہ آئے۔ جب زندگی ایمان پہ آئے گی تو موت انشاءاللہ ایمان پہ آ جائے گی۔ میرا جملہ سمجھ آیا نہیں آیا؟ یہ اہتمام، یہ تردد، یہ تگ و دو، یہ جد و جہد، یہ محنت، یہ سننا، یہ سنانا، یہ اس لیے ہے کہ میری زندگی میں ایمان آ جائے۔ تھوڑا سا مسکرائیے، میری زندگی میں ایمان آ جائے، میں ایمان والا بن جاؤں۔ ایمان کے بغیر، میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا لیکن پہلے 5 منٹ آپ کو تھوڑی سے سمجھنے ہوں گے، اگلی بات انشاءاللہ آسان ہو جائے گی۔ ایمان کے بغیر کوئی عمل کسی کھاتے کا نہیں ہے، کسی کھاتے کا نہیں کوئی عمل۔ وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، طواف ہے، داڑھی ہے، پگڑی ہے، کسی کھاتے کی نہیں۔ داڑھی سکھ نے بھی رکھی ہوئی ہے لیکن اسے ثواب نہیں ملتا۔ کہیں خدا نخواستہ حادثہ ہو جائے، زلزلہ آ جائے، سیلاب آ جائے، آپ بھی تعاون کریں گے، آپ سے زیادہ گورے کریں گے، آپ کو ثواب ملے گا، انہیں نہیں ملے گا۔ کیوں؟ ابتدا نہیں ہے، اکائی نہیں ہے۔ میری بات سمجھ آئے گی تو میں اگلی بات اب رکھوں گا نا جی آپ کے سامنے۔ آپ بینک میں تشریف لے جائیں، کیشیئر کو اپنا چیک دیں، آپ کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے پڑے ہوئے ہیں، کیشیئر کو اس پہ 0 0 0 0 لکھ کے دیتے جائیں، وہ آپ کو 0 ہی دے گا جب تک 1 نہیں لکھو گے۔ اب 1 لکھ دیا، اب 1 0 ہے تو 10 ہیں، 2 0 ہیں تو 100 ہیں۔ اب 0 کام کے ہیں کیونکہ 1 موجود ہے۔ اب 0 کام کے ہیں کیونکہ 1 موجود ہے۔ 1 نہیں تو جتنے 0 لکھ وہ 0 ہی ہیں۔ ایمان نہیں تو نماز کسی کھاتے کی نہیں، ٹکرے ہیں۔ ایمان نہیں تو روزہ بھوک ہے، ایمان نہیں تو طواف چکر ہے، ایمان نہیں تو کسی کھاتے کی نہیں، داڑھی بھی پگڑی بھی۔ ایمان ہے تو بیت الخلاء میں جا، آقا کے طریقے پہ جا تو عبادت ہے۔ ذرا سبحان اللہ کہو، میں بات سنتا۔ حضرات علماء کرام تشریف فرما ہے، میں طالب علم ہوں، میں نے کیا بات سنانی ہے انہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ پروگرام ہے ایمان بنانے کے لیے۔ آپ کہیں گے ہم نے نماز پڑھی ہی تب جب ایمان والے تھے، ہم نے روزہ رکھا ہی تب جب ایمان والے تھے۔
ہم نے داڑھی رکھی تب جب ایمان رخصت ہو جاتا ہے اور بندے کو پتہ نہیں چلتا کب رخصت ہوا. وہ جو آ گئی ہے نا چیز تو اسے سنبھال. توجہ, وہ جو چیز آ گئی ہے اسے سنبھال, اس سے پوچھ اسے سنبھالنا کیسا ہے. میں دو چار جملے یہ عرض کروں گا اور انہی کے ارد گرد تھوڑی سی بات رکھوں گا آپ کی خدمت میں. عقیدہ توحید میں ہلکی سی لچک آئے ایمان رخصت ہو جاتا ہے. سر نہیں ہلانا, زبان ہلانی ہے میرے ساتھ. عقیدہ توحید میں ہلکی سی لچک آئے ایمان چھٹی. ختم نبوت میں ہلکی سی لچک آئے ایمان کی چھٹی. کسی صحابی پہ ہلکی سی تنقید کر چھٹی نہیں ٹکتا پھر ایمان. آل بیت کی توہین کر ایمان کی چھٹی. شاعر اسلام کا مذاق اڑا ایمان چھٹی نہیں ٹکتا پھر. عقیدہ توحید میں ہلکی سی لچک آئے ایمان رخصت ہو جایا کرتا ہے. حضرت حسین بیٹھے ہیں میرے آقا کے نواسے, ساتھ آ کے بیٹھ گیا حاتم طائی کا نواسا. ادھر بیٹھے ہیں حضرت حسین میرے آقا کے نواسے, ساتھ آ کے بیٹھ گیا حاتم طائی کا نواسا. حاتم طائی کے نواسے نے اپنے نانا کی سخاوت کے قصے چھیڑ دیے. تھوڑا سا یار مسکراؤ میرے ساتھ میں تاکہ بات سنا سکوں. اپنے قصے چھیڑ دیے. میرے نانا کے محل کے 8 دروازے تھے. اس نے آنے والوں کے لیے, دامن پھیلانے والوں کے لیے 8 دروازے رکھے تھے تاکہ مانگنے والا ادھر سے آئے. اگر یہ بند ہے تو ادھر آ جائے, یہ کھلا ہے. یہ بند ہے تو ادھر آ جائے, یہ کھلا ہے. یہ بند ہے تو ادھر کو آ جائے, یہ کھلا ہے. جسے حسین سے محبت ہو حسین کا جملہ آپ کو سنا رہا ہوں. اس وقت کا حسین کا سنایا ہوا جملہ اب سنا رہا ہوں. حسین نہیں اس پہ خوش ہوگا صرف. توجہ, میرے نانا کے حاتم طائی کا نواسا ہے, 8 دروازے تھے محل کے. ادھر بند ہے تو ادھر سے آ جائے, ادھر سے لے لے. یہ نہ ملے تو ادھر سے آ جائے. سنا چکا تو حضرت حسین بولے, فرمایا تیرے نانا نے 8 دروازے لینے کے لیے بتائے تھے, میرے نانا نے ایک ہی دروازہ بتایا تھا. میرے نانا نے ایک ہی دروازہ بتایا تھا اور تیرے نانا نے کہا تھا یہ بند ہوا تو ادھر کو آ جانا. میرے نانا نے جو دروازہ بتایا تھا وہ کبھی بند ہی نہیں ہوتی. عقیدہ توحید میں ہلکی سی لچک آئے ایمان رخصت ہو جایا کرتا ہے. سارے نہیں بولتے, 2-4 بڑے غصے چ بیٹھے نے. یہ ہر محفل چ منو ٹکر دینے کدے نہ کدے آ کے. ذرا مسکرا کے کہو سبحان اللہ. ہائے عقیدہ توحید پختہ رکھیے. مشکل کشا اللہ, حاجت روا اللہ, معبود اللہ, مسجود. میں اب آپ کو دیکھ نہیں رہا ہوں, اپنے ایمان کو ساتھ کے بولنا ہے. مسجود, معبود, عبادت کے لائق. آپ نے اتنے خوبصورت نعرے کا جواب کیوں نہیں دیا؟ یہ کیوں آپ عقائد, یہ عقائد کیوں بھول گئے؟ عقیدہ توحید کو کیوں بھول گئے جو ہر نبی کا نعرہ تھا؟ بولو نا میرے ساتھ, بولو نا. کیوں بھول گئے؟ ہر نبی نے مار کس لیے کھائی؟ بولیے نا, بولیے نا میرے ساتھ, کس کے لیے کھائی؟ تو پتھر پیارے آقا کو کیوں لگائے گئے؟ پیارے آقا کے گلے میں رسہ ڈال کے کیوں کھینچا گیا؟ پیارے آقا کی نبوت والی آنکھیں باہر کیوں آئیں؟ پیارے آقا کا جسم لہولہان کیوں ہوا؟ پیارے آقا نے ہجرت کیوں کی؟ گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ, گردش میں کہاں
اس کے مقدر کا ستارہ ہو جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا. تنہا ہے اکیلا ہے تو یکتا ہے احد ہے, کرتی نہیں غیرت تیری شرکت کو گوارا. توجہ ہے دوستو, لیکن میں اسی پہ رکا رہوں گا, بات لمبی ہو جائے گی. عرض یہ کر رہا تھا, عقیدہ توحید میں لچک آئے تو نماز داڑھی پگڑی کسی کھاتے کی یہ پختہ رہے عقیدہ کہ ساری کائنات کا بنانے والا اللہ, معبود اللہ, مسجود اللہ, حاجت روا اللہ, مشکل کشا اللہ, داتا. مجھے بھی نظر آیا کہ پنکھا چل گیا ہے لیکن میری آواز نہیں رکی, آپ کی نظریں رک گئیں اور بھٹک گئیں. حاجت روا اللہ, مشکل کشا اللہ, داتا اللہ, غوث اعظم اللہ, بگڑی بنانے والا. عقیدہ ختم نبوت میں ہلکی سی لچک آئے ایمان رخصت ہو جاتا ہے. بولیے بولیے میرے ساتھ بولیے. میں ارادہ تو میرا یہ تھا کہ میں 3 دلیل دوں گا قرآن سے اور 3 دلائل دوں گا حدیث سے, لیکن آپ کی خاموشی بتاتی ہے ابھی ایک پہ ہی اکتفا کر رہنے دے. نہیں نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! تاج و تخت ختم نبوت! خلافت راشدہ! خلافت راشدہ! ہائے ہائے, یقین جانے ختم نبوت پہ ایک دلیل یہ نعرہ ہے, لیکن اتھے میں پوچھا دیتا وہ تو میں سنانا سی آخر تے. توجہ, یہ نعرہ ختم نبوت پہ دلیل ہے خدا میں سے, لیکن میں اس پہ بعد میں پہنچنا چاہتا ہوں. یہ میں سنانے اس لیے چلا ہوں, میں نے یہ گفتگو اس لیے کرنا چاہیے کہ فتنوں کا دور ہے. ایمان بچانا جس دور میں پیارے آقا نے فرمایا تھا نا ایمان بچانا مشکل ہوگا, ہم اس دور سے گزر رہے ہیں. ایمان بچائیے, ایمان بچائیے. پیارے آقا آخری نبی ہیں, میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں. بولیے بولیے, میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں. میں آپ مجھ سے پہلے ایک اور انداز سے اسی آئے مبارکہ کو سن چکے ہیں, میں ایک نئے انداز سے نئے جملوں میں وہی آئے مبارکہ آپ کو سنانے چلا ہوں. پیارے آقا آخری نبی ختم نبوت کا تاج پہن کر آئے ہیں. ہولے ہولے بولتے ہو جی. میرے آقا آخری نبی, میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں. عالم ارواح میں میرے رب نے جب نبیوں کو اکٹھا کیا تھا, میری یہ دلیل منکر ختم نبوت نہیں توڑ سکتا. آئے ہائے ہائے, تسی بشک چپ کر کے بیٹھے رہو. اچھا, میں نے یہ کیوں کہا کہ منکر ختم نبوت نہیں توڑ سکتا؟ سوال ہے علماء کرام حضرت, کیوں کہا؟ اس لیے کہ منکر ختم نبوت لوگوں میں یہ پراپیگنڈا کرتا ہے کہ میں قرآن مانتا ہوں. لوگوں میں یہ پراپیگنڈا کرتا ہے کہ میں قرآن مانتا ہوں, میں قرآن سے دلیل دے رہا ہوں, اور میں یہ دعویٰ بڑے مجمع میں کر رہا ہوں, ریکارڈنگ ہو رہی ہے. منکر ختم نبوت میری اس دلیل کو توڑ نہیں سکتا, توڑ نہیں سکتا. میرے رب نے جب نبیوں کو اکٹھا کیا, میرے جملے سنیے گا آل ذوق کے لیے, خوش کے بندے کے لیے میں نے نہ تقریر کی نہ کروں گا. نبی تھے اس محفل میں, صرف بول بول میرے ساتھ بول, وقت بچاؤ اپنا بھی میرا بھی. اس محفل میں صرف یوں کہتا ہوں, اس محفل میں وہ تھے جنہوں نے نبی بن کے آنا تھا. ہائے 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 ہائے. اس محفل میں وہ تھے, بات سنیں, میں ثواب سمجھ کے سنا رہا ہوں.
سر نہیں ہلانا، وہ جو نہ ٹیک لائی ہے. اب میری نظر اتنی کمزور نہیں ہوئی ہے. سر نہیں ہلانا، میری محنت ضائع نہیں کرنا، میں ثواب سمجھ. پیارے آقا پوچھتے ہیں یہ روشن دان کیوں رکھا ہے؟ یا رسول اللہ روشنی آئے گی، ہوا آئے گی. فرمایا وہ تو آنی ہی ہے، نیت کر اذان آئے گی. یہ لذت ثواب تو انشاءاللہ ملے گی، نیت کر ثواب ملے گا. میں ثواب کی نیت سے سنا رہا ہوں. اس محفل میں صرف وہ تھے جنہوں نے نبی بن کے آنا تھا. اور سلیس کرتا ہوں تاکہ تجھے لطف آئے، جو اس محفل میں نہیں تھا وہ نبی نہیں. وہ نبی جو اس محفل میں نہیں تھا وہ نبی نہیں. اللہ مجھے کیسے پتا چلے گا اس محفل میں کون کون تھا؟ 1.25 لاکھ انبیاء ہیں. کتنے؟ 1.25 لاکھ انبیاء ہیں. وہاں کون سا صحافی تھا جو رپورٹ کر رہا تھا فلاں 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 ہیں؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے حضرت؟ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ فلاں ہے اور فلاں نہیں؟ آج کوئی اٹھ کر کہے میں بھی اس محفل میں تھا. وہ جو نبیوں سے میثاق ہوا اس محفل میں میں بھی تھا، لہذا میں بھی نبی. تو میرے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ تھا یا نہیں تھا؟ سوال ہے یا نہیں؟ کسی نے حضرت علی سے پوچھا علی المرتضیٰ جی کون سے جانور انڈے دیتے ہیں، کون سے جانور بچے دیتے ہیں؟ اب لاکھوں مخلوقات ہیں، حضرت علی کیا فرماتے؟ کاپی پنسل لے کے بیٹھ، شیر بچے دیتا ہے، مرغی انڈے دیتی ہے. یوں لکھوانے بیٹھ جاتے. حضرت علی نے ایک جملہ بولا. حضرت علی نے ایک جملہ بولا. حضرت علی فرماتے ہیں جن جانوروں کے کان باہر ہیں بچے دیتے ہیں، جن جانوروں کے کان اندر ہیں انڈے دیتے ہیں. مزہ آیا نا جواب کا؟ مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ اور تسی ہن اپنے کناں نوں نہ ہاتھ لا لیں، تواڈے بچے ہی نے، لیکن اے نہیں کہہ سکدا بھی تسی دیندے. صاحبان توجہ ہے؟ ہائے ہائے تھوڑا سا یار مسکرا دو. مزہ آیا نا جواب کا کہ خود دیکھ لے جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جن کے کان اندر ہیں انڈے دیتے ہیں. اللہ ایک جملہ چاہیے. 1.25 لاکھ انبیاء ہیں، مجھے کیسے پتا چلے کہ اس محفل میں کون کون تھا؟ جو تھا وہ نبی، جو تھا وہ نبی. مجھے کیسا پتا چلے کہ اس محفل میں کون کون تھا تاکہ میں اسے نبی مانوں اور فلاں نہیں تھا؟ اسی آئے مبارکہ میں قرآن کا طالب علم ہوں، یقین جانے قرآن ایسا سمندر ہے، آپ غوطے لگاؤ اللہ موتی دیتے ہیں. اسی آئے مبارکہ میں، اسی آئے مبارکہ سے اللہ ایمان کا موتی دیتے ہیں. نوجوانوں جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہو میرے اس جملے کو سمجھنا. اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. اللہ فرماتے ہیں اس محفل میں صرف نبی، اور ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ سارے نبی میرے محبوب سے پہلے آئیں. میرے محبوب سے کسی ایک کو بھی یہ نہیں فرمایا کہ تو پیچھے رہ جائے گا جو میرے محبوب کے بعد جائے گا. ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا میرا رسول. یار کہہ دو سبحان اللہ. منو انج محسوس ہو رہا ہے جو میں شب جمعہ تو بیان کر رہے ہیں. ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا میرا رسول، پھر آئے گا میرا رسول. نبی سارے آقا سے پہلے، سارے آقا سے پہلے. ثم جاءکم رسول، اللہ آپ فرما رہے ہیں پھر آئے گا میرا رسول. رسول تو 313 ہیں، آپ کس کا تذکرہ فرما رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں جب میں نے کہہ دیا ثم جاءکم رسول تو اب یہ رسول والا لفظ میں کسی اور کے کلمے میں لگنے ہی نہیں دوں گا. آدم صفی اللہ ہوگا، نوح نجی اللہ ہوگا، ابراہیم خلیل اللہ ہوگا، اسماعیل ذبیح اللہ ہوگا، موسیٰ کلیم اللہ ہوگا، عیسیٰ روح اللہ ہوگا، داؤد خلیفۃ اللہ ہوگا، یعقوب نبی اللہ ہوگا، یوسف صدیق اللہ ہوگا، میرا محمد رسول اللہ ہوگا.
دل میں بیٹھ گئی بات کو نہیں بیٹھی ہلکا جا میں کرو ہلکا جا ہائے ہائے میں دوسری دلیل دینے چلا ہوں لیکن آدھی دوں گا زیادہ نہیں میں سمجھ گیا کہ آپ تھکے ہوئے آدھی دوں گا الیوم اکملت لکم دینکم اکملت مکمل کامل اکمل مولانا افضال صاحب مکمل کامل اکمل بڑا اکمل لکھے مانا تھوڑے سامنے کرنا مکمل اے کم مکمل ہو گیا ٹھیک ہے کامل ہو گیا اکمل ہو گیا کامل جدوں اپنے نقطے اختتام تے پہنچے چلو این کہنا شاید سمجھ آ جاؤ اکمل انہوں کہندے اکمل انہوں کہندے جدے وچوں کوئی چیز کٹی بھی نہ جائے تے جدے وچ کوئی چیز پائی بھی نہ جائے ہائے 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 جدے وچوں کوئی چیز کٹی بھی نہ جا سکے تے جدے وچ کوئی چیز پائی بھی نہ جا سکے کیڑی چیز دینکم دینکم تو آٹا دی آئے ہائے 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 میرے خیال میں شعر سنا ماں جان چھٹا تو آڈی بھی تے جان بچا ماں اپنی بھی اکمل اکمل جدے وچوں کوئی چیز کٹی بھی نہ جائے تے جدے وچ کوئی چیز پائی بھی نہ جائے چپ رہ تیری مرضی بول تیری مرضی ہس تیری مرضی رو تیری مرضی کلمہ مکمل نہ کٹ سکتا ہے نہ پچ کوئی پا سکتا ہے اذان مکمل نہ او دے وچوں کچھ کٹ سکتا ہے نہ او دے وچ کوئی شے پا سکتا ہے عبادت مکمل نہ او دے وچوں کوئی کٹ سکتا ہے نہ او دے وچ کوئی شے پا سکتا ہے جماعت پیغمبر مکمل ذرا مسکرا دے ہو یارا مسکرا دے سبحان اللہ سبحان اللہ پیارے آقا رسالت جڑی لے کے آئے نے چلو میں آخری جملہ عرض کردا زیادہ تواڈے تے زحمت نہیں دیندا تواڈے دماغ نو تواڈی سوچ نو ہے تے صحیح انہوں استعمال نہیں ہو کردے پے یا میرے سامنے بچا کے بیٹھے ہو سبحان اللہ کہو ذرا سبحان اللہ اللہ فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم چلو میں اے مثال میں بڑی لمبی دلیل دینی سی لیکن انہوں میں چھوڑ دیتا تیسری مثال وہ بھی کوشش ہی کروں گا بھی ادھی دیاں تیسری مثال وہ بھی یہی کوشش کروں گا حضرت کہ ادھی دیاں توجہ حضرت موسیٰ کھڑے نے کوہ طور تے اللہ فرماندے نے موسیٰ توجہ اے میں کیوں مثال دین لگا جیڑا بھی نبی آیا انہیں کیا میرے تو بعد نبی 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 حضور جو آئے تھے فرمایا لا نبی یا بعدی تو پھر ملیا کی امت نو ملیا کی انسانیت نو ملیا کی حضور جو فرما رہے لا نبی یا بعدی تو پھر ہوئے گا کی پھر ہوئے گا کی توجہ حضرت موسیٰ کھڑے نے طور تے میں ایویں نہیں کہندا بھی میری گل سنن واسطے مکمل توجہ چاہیے طور تے کھڑے نے اللہ فرماندے نے موسیٰ تسی کھلوتے ہو جی اے تواڈے دائیں بائیں سجے کھبے جڑا علاقہ ہے نا اے میں اپنے پیاریاں نو دیاں گا ہائے 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 اے میں کینوں دیاں گا اتھے میرے پیاریاں دی حکومت ہوئے گی میرے پیارے اتھے حکومت کرن گے قبرص ہے قسطنطنیہ ہے فلسطین ہے شام ہے عراق ہے اے میں اپنے پیاریاں دی حکومت دیاں گا حضرت موسیٰ طور تو واپس تشریف لے آئے قوم نو آکے دسیا اللہ فرما رہے نے فلاں فلاں علاقے میں اپنے پیاریاں نو دیاں گا قوم کہندی اللہ نو کہو جڑے اپنے پیاریاں نو حکومت دینی ہے سانو دے دیو حضرت موسیٰ پھر طور تے پہنچے اللہ میں قوم نو دسیا قوم کہندی جڑی اپنے پیاریاں نو حکومت دینی ہے او سانو دے دے میں اپنے ذوق وچ معنی کرن لگا اللہ فرماندے نے موسیٰ انہاں نو دیاں
توجہ توجہ انہوں نے اپنے منہ ویکھیا انہیں دوں جن کے لیے منو سلوا اتارا تو کہتے ہیں پیاز بھی مانگ لہسن بھی مانگ مسالے بھی مانگ غلام بھی مانگ انہیں کیوں نہ دوں جن کے پیٹ پہ پتھر بندے ہوں گے سجدوں میں سبحان ربی الاعلیٰ کی سزائے ہو انہیں دو جنہیں کہا قومی عمالقہ سے لڑنا ہے تو کہتے ہیں اِذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ تو جان تیرا رب جانے انہیں کیوں نہ دوں جن کے پیٹ میں کھجور کا آدھا ٹکڑا ہوگا بدن پہ ڈھنگ کا لباس نہیں ہوگا پاؤں میں چپل نہیں ہوگی اور اپنی معیشت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے پکی ہوئی کھجوریں چھوڑ کر تپتی ہوئی دوپہر میں پتھریلی زمین میں میرے محبوب کے حسن کو دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے تبوک تک پیدل چلتے رہیں گے اگر آقا کے بعد نبوت ہوتی اگر آقا کے بعد نبوت ہوتی تو اللہ یہ نہ فرماتے کہ میں دوں گا انہیں وَيَتَّبِعُونَ النَّبِيِّ الْأُمِّ میں انہیں دوں گا جو میرے امی نبی کے اطاعت گزار ہوں گے ان علاقوں کی حکومت ملی ہے حضرت عمر کو مسکرا کے کہہ ذرا سبحان اللہ ان علاقوں کی حکومت کسے ملی ہے میں ذمہ داری سے جملے عرض کر رہا ہوں ان علاقوں کی حکومت ملی جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا فلک پہ نجوم تاباں کا حالا نہ جائے گا خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا ان علاقوں کی حکومت رب نے دی ہے جناب عمر کو مجھے اس موقع پر ایک لمحے کے لیے رکنے دے وَيَتَّبِعُونَ النَّبِيِّ الْأُمِّ وَيَتَّبِعُونَ النَّبِيِّ الْأُمِّ مجھے اپنے ذوق میں کہنے دے حضرت عمر کا اطاعت مصطفیٰ کرنا قرآن نے بتا دیا کس نے بتا دیا تو مجھے پھر کہنے دے عمر کا ہر عمل اتباع رسول ہے عمر کا ہر فعل اتباع رسول ہے عمر کا ہر قول اتباع رسول ہے عمر کا ہر قدم اتباع رسول ہے عمر کا ہر مشورہ اتباع رسول ہے عمر کی ہر رائے اتباع رسول ہے عمر 3 طلاق کو 3 کہے اتباع رسول ہے عمر 20 رکعتوں کا حکم دے اتباع رسول ہے وَيَتَّبِعُونَ النَّبِيِّ الْأُمِّ سبحان اللہ گل مشکل تو نہیں ہوگی تھوڑا جا مسکرا دے یار سبحان اللہ ایک اور کڑی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور میں بڑی جلدی انشاءاللہ ختم بھی کروں گا کیونکہ 2:30 بج گئے ٹائم تھوڑا ہے ایک اور کڑی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا پیارے آقا خندق کھود رہے ہیں صحابہ ساتھ ہیں ایک سخت چٹان ہے پیارے آقا کے پاس صحابہ آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک سخت چٹان ہے ہم سے نہیں ٹوٹ رہی پیارے آقا فرماتے ہیں میں خود آتا ہوں حضور خود تشریف لائے نبوت کے ہاتھوں میں کدال کو پکڑا اس زور سے ضرب لگائی چٹان کے 2 ٹکڑے ہوئے نور نکلا روشنی نکلی پیارے آقا مسکرائے اور مسکراتے چہرے کے ساتھ صحابہ کو دیکھ کے فرمایا صحابہ اللہ نے مجھے فارس کے محل دکھا دیے دوسری کڑی کے ساتھ تیسری کڑی ایک جملے میں صرف پیارے آقا ہجرت فرما رہے ہیں ابو بکر ساتھ ہیں ام معبد کی جھونپڑی سے نکلے ابھی غار ثور سے نکلے ابھی ام معبد کی جھونپڑی پہ نہیں پہنچے اچانک سے ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے پیارے آقا نے جلالی نگاہوں سے پیچھے دیکھا سراقہ بن مالک جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا گھوڑے پہ سوار ہے پیارے آقا نے جو دیکھا تو سراقہ گھوڑے سمیت زمین میں دھسنا شروع ہو گیا ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا ایک دفعہ معاف کر دیں نہ آپ کا پیچھا کرتا ہوں نہ آپ کے بارے میں کسی کو اطلاع دیتا ہوں پیارے آقا فرماتے ہیں سراقہ جا کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے میں دعائیں دیتا ہوں انہیں جو محبت سے سن رہے ہیں اور ساتھ میں
ان کی خدمت میں عرض کروں گا جنہوں نے ماں سنا اور کان ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا کہ ہمیں پتہ ہے، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہے سراقہ کو آقا نے یہ فرمایا تھا، لیکن سن حالات کے مطابق میں تیری خدمت میں 2 جملے عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ ایک پیشن گوئی نہیں، یہ ایک جملے میں ایک پیشن گوئی پیارے آقا کی نہیں، جملہ ایک ہے، سراقہ جا، کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے، لیکن اس میں بات یہ ہے کہ فارس فتح ہوگا، کنگن آئیں گے اور اس وقت سراقہ بھی ہوگا، اس وقت سراقہ بھی. میرے آقا کی پیشن گوئی ہے، انہیں بھی کیا بھی میریاں بھی پیشن گوئیاں نے. میرا محمدی بیگم نال بیاہ ہوئے گا، وہ گل پہنچائی گئی محمدی بیگم تک. حضرت کہہ رہے ہیں میرا محمدی بیگم نال بیاہ ہوئے گا. محمدی بیگم کہتی ہے حضرت نے کہو اینا بھی سر تے چڑھن دی لوڑ نہیں. نکاح ہو گیا کدھر اور، انہیں کہ میں یہ تو نہیں سیکھیا بھی وہ کنواری میرے نکاح چاہے گی، ادھر جنا مرے گا، اے بیوہ ہوئے گی پھر آئے گی، تے آپ پہلے مریا تے وہ باج بیوہ. توجہ ہے میرے وال کو نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے. فارس فتح ہوا، جناب عمر کا دور ہے. بولو یار میرے ساتھ. جناب عمر کا دور ہے. حضرت عمر ممبر پہ جلوہ افروز ہیں، فرماتے ہیں کنگن کہاں ہے؟ یہ نہیں پوچھا کنگن بھی ہیں یا نہیں، کنگن کہاں ہے، لا کنگن. ایک صاحب دوڑتے ہوئے آئے، رومال پاس ہے، اس میں کنگن ہے. اب حضرت عمر دوسرا جملہ بولتے ہیں سراقہ کہاں ہے؟ آیا سراقہ صحابہ کی صفوں کو چیرتا ہوا. حضرت عمر فرماتے ہیں سراقہ یہ کنگن پہن اور ہاتھوں کو فضا میں لہرا تاکہ ساری دنیا کو پتا چلے میرا نبی سچا ہے. توجہ ہے دوستو کہ نہیں ہے توجہ؟ وہ عمر جو سراقہ کا مال غصب نہیں کر رہا. سنیو سو جاؤ سو جاؤ. وہ عمر جو سراقہ کا مال غصب نہیں کر رہا، وہ عمر جو سراقہ کو بلا کر آقا کا وعدہ نبھا رہا ہے، اس کا مال اس کے حوالے کر رہا ہے، وہ عمر آل بیت کا مال کیسے غصب کر سکتا ہے؟ وہ عمر جو شام سے واپس آ رہا ہے، شام کے سفر سے قافلہ ساتھ ہے، آگے ایک بستی آ گئی، قافلے نے پڑاؤ کیا. حضرت عمر فرماتے ہیں کافرے والوں کو آپ ادھر ٹھہرو، مجھے اس بستی میں ذرا اکیلے جانا ہے. یوں ہی تو حضرت ابو بکر نے نہیں نا حضرت عثمان کو بلوا کے کہا تھا عثمان آئیے لکھیے، میں کچھ لکھوانا چاہتا ہوں، لکھیے میرے بعد خلیفہ. اتنا ہی لفظ لکھا تھا کہ حضرت ابو بکر پر غشی آ گئی، نیند کی آغوش میں چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد بیدار ہوئے تو حضرت عثمان نے اپنے طرف سے جلدی سے لکھ دیا میرے بعد خلیفہ عمر ہوگا. کاغذ رکھیا، اٹھ کے چلے گئے. حضرت ابوبکر جیسے ہی بیدار ہوئے پوچھا کیا لکھا ہے؟ حضرت عثمان فرماتے ہیں میں نے لکھا ہے کہ میرے بعد خلیفہ عمر ہوگا، آپ کی طرف سے لکھا ہے. حضرت ابوبکر فرماتے ہیں عثمان تو اگر اپنا نام بھی لکھ لیتا مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن میں نے لکھوانا عمر ہی تھا. حضرت عمر کو بلایا، آپ کا نام تجویز کیا ہے خلافت کے لیے. حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں، مجھے اس کی حاجت نہیں. حضرت ابوبکر فرماتے ہیں عمر مجھے پتا ہے آپ کو خلافت کی ضرورت نہیں، لیکن خلافت کو عمر کی ضرورت ہے. میں عمر کو خلافت دے کے نہیں جا رہا، خلافت کو عمر دے کے جا رہا.
پیارے ابو بکر نے وہ پرچی پکڑی، سیدنا حضرت ابو بکر نے وہ پرچی پکڑی، لوگوں میں آئے، منبر پہ جلوہ افروز ہوئے اور فرمایا اس پہ میں نے خلافت کے لیے نام تجویز کر دیا ہے، جس کا کیا ہے آپ کو منظور ہے؟ ایک کونے سے آواز آئی نہیں، دیکھا تو جناب علی ہے۔ کون؟ یقین جانو بندہ بڑی خوبصورت باتیں لے کے آئے اور آگے سے ان باتوں کے ساتھ سلوک اچھا نہ ہو تو بڑا دکھ ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں منظور ہے نا اس پہ میں نے جس کا نام خلافت کے لیے لکھا ہے؟ نہیں۔ علی آپ کو کیا ہوا؟ حضرت علی فرماتے ہیں اس پرچی پر، اس کتاب پر، اس ورق پر اگر عمر کے علاوہ کسی اور کا نام لکھا ہے تو علی کو منظور نہیں ہے۔ وہ عمر صحابہ کو فرماتے ہیں آپ یہیں پہ ٹھہرو، مجھے ذرا بستی میں اکیلے جانے دو، شام کے سفر سے واپسی ہو رہی ہے۔ میری باتیں سن رہے ہیں؟ بستی کے ابتدا میں ایک جھونپڑی تھی، اس جھونپڑی میں داخل ہو گئے حضرت عمر۔ آگے دیکھا ایک بوڑھی اماں بیٹھی ہے، اسے جا کے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا، مسافر ہوں، ٹھیک ہے، بیٹھ گئے۔ بڑی اماں تجھے پتا ہے نا عمر خلیفہ بن گیا ہے؟ ہاں سنا ہے، خلیفہ بن گیا ہے عمر، تیرا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بڑی اماں کہتی ہے اللہ کرے میری طرف سے عمر کو کوئی خیر نہ پہنچے۔ عمر یوں رنگ عجیب ہو گیا، کیوں کیا ہوا؟ بڑی اماں کہتی ہے جب سے خلیفہ بنا ہے میری جھونپڑی میں آیا ہی نہیں، جب سے خلیفہ بنا ہے میری جھونپڑی میں آیا ہی نہیں، جب سے خلیفہ بنا ہے اس کی طرف سے مجھے کچھ ملا ہی نہیں، کوئی میری طرف پیغام آیا ہی نہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں بڑی اماں 22 لاکھ ہے مربع میل، اتنی بڑی سلطنت ہے، عمر کو کیا پتا تیری جھونپڑی کا؟ بوڑھی اماں کہتی ہے جوان چپ کر رہنے دے، ہو میرے نبی کا صحابی اور اسے اپنی رعایا کی خبر نہ ہو۔ ریاست مدینہ، اسے خبر نہ ہو۔ حضرت عمر اپنے گریبان میں جھانک کے کہتے ہیں عمر تیری رعایا تجھ سے زیادہ حکومت کے امور جانتی ہے۔ اچھا پھر کیا کرے گی تو؟ بڑی اماں کہتی ہے میں قیامت کے دن عمر کا گریبان پکڑوں گی، اس کی طرف سے مجھے کچھ نہیں ملا، میرے فاقے ہو رہے ہیں، میں اس کا گریبان پکڑوں گی، میں حضور کو شکایت لگاؤں گی۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو ہیں، کہتے ہیں بڑی اماں تو کس بات پہ راضی ہو سکتی ہے؟ میں اس کا خیر خواہ ہوں، عمر کا، میں عمر کا خیر خواہ ہوں، تو کس بات پہ راضی ہو سکتی ہے؟ تجھے کیا دیا جائے تو راضی ہو جائے؟ بڑی اماں کہتی ہے میرے ساتھ جوان مذاق نہ کر، میں جانوں عمر جانے، رب جانے، قیامت جانے، تو جا اپنا کام کر۔ نہیں میں اس کا خیر خواہ ہوں، مجھے بتا۔ بڑی اماں نے کہہ دیا مجھے 25 درہم دے دے، میں معاف کرتی ہوں۔ اتنی بات ہوئی تھی کہ حضرت علی اور حضرت عبداللہ حضرت عمر کو ڈھونڈتے ہوئے جھونپڑی میں آ گئے اور قدم رکھتے ہی فرمایا السلام علیکم یا امیر المومنین۔ بڑی اماں کا اب رنگ اڑ گیا، میں عمر سے باتیں کر رہی تھی، ہائے ہائے پریشان ہو گئی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں نہیں بڑی اماں تو نے ٹھیک کہا ہے، تو نے بالکل ٹھیک کہا ہے، تجھے یہی کہنا چاہیے تھا۔ حضرت علی کو فرمایا کاغذ لاؤ، نہیں ہے کاغذ۔ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے بڑی عجیب بات لکھی، کاغذ نہیں ہے کاغذ، اچھا کوئی اور چیز لاؤ۔ چمڑے کا ایک ٹکڑا لایا گیا، اس پہ لکھا حضرت عمر نے یہ بڑی اماں عمر سے 25 درہم لے کر اسے معاف کر رہی ہے، قیامت کے دن حضور کے سامنے عمر کو شرمندہ نہیں کرے گی، عمر کا گریبان نہیں پکڑے گی۔ حضرت علی کو گواہ لکھا، حضرت عبداللہ کو گواہ لکھا اور فرمایا علی اگر میں تجھ سے پہلے دنیا سے چلا جاؤں یہ میرے کفن میں رکھ دینا، میں حضور کو پیش کر سکوں گا۔ مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بھیجنا پڑا، سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا۔ بڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا، روئے زمین پہ رب کو عمر بھیجنا پڑا۔ دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے، میں انہی لفظوں پہ اکتفا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔